السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری سیریز کی ایپیسوڈ 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کتاب الوحی چیپٹر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے وقت جو تکلیف آتی تھیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیا نبی اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو مت ہلایا کریں۔ یعنی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ صحابہ کرام جو آپس میں بات کر رہے تھے، موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دوسرے کو ہونٹ ہلا کے دکھائے کہ اللہ کے نبی اس طرح ہونٹ ہلایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیا نبی اپنے ہونٹوں کو مت ہلایا کریں جب آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس کو جمع کر دینا اور آپ کو پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کے اوپر اتنی محنت نہ کریں، اتنی مشقت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس آپ جب اس کو پڑھ چکے، یعنی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وحی سنا دیں تو اس کے بعد آپ اس کی پیروی کریں، یعنی کہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا وحی بھیجی ہے، اور یہ چیز پھر آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لے کے اس کو سن کے اس کی پیروی کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو وہ اس طرح یاد ہو جاتی تھی کہ وہ ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارا کام صرف تجھ کو پڑھا دینا ہے، یعنی کہ تجھ کو سمجھا دینا ہمارا کام ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ جو قرآن ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، آپ کو پڑھائیں، اور پھر اس کی پیروی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، امت کو بتانا آپ کا کام ہے۔ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وحی کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی پر جب بھی وحی آیا کرتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو خاموشی سے سن کے پڑھا کرتے تھے، اس کو بعد میں پیروی کیا کرتے تھے۔